بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ایک بہت ہی اہم دعا پر منحصر ہے، وہ دعا جو ہماری زندگی میں اور ہمارے مرنے کے بعد بہت اہم کردار ادا کرنے والی ہے۔ یہ دعا اچھی اولاد حاصل کرنے کی دعا ہے، نیک اور صالح اولاد کے حصول کی دعا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے میں جا کر بھی اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد کی دعا مانگی۔ جب زکریا علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کے پاس رزق پڑا دیکھا، پھل پڑا دیکھا، تو زکریا علیہ السلام نے فوراً اس رزق کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے بھی دعا مانگی کہ یا اللہ تو مریم کو یہاں رزق پہنچا سکتا ہے تو میری بھی دعا قبول فرما، مجھے بھی اولاد عطا فرما۔ ہنالک دعا زکریا ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اس جگہ زکریا نے اپنے رب سے دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے بھی پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو سننے والا ہے، سمیع الدعاء، ہمیشہ سننے والا ہے، دعاؤں کو سنتا ہے۔ زکریا علیہ السلام کے ایمان کا لیول چیک کیجئے کہ وہ کتنے وقت سے، ایک لانگ پیریڈ پہلے سے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے چلے آ رہے ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہو رہے، حتیٰ کہ وہ اتنے بڑھاپے میں جا کر بھی پھر اللہ سے مانگتے ہیں، اور پھر ان کو یقین ہے کہ اللہ آپ سننے والے ہیں، آپ سنتے ہیں، یقین سے دعا مانگتے ہیں۔ ان کا یقین ہمارے لیے ایک بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اور پھر اللہ نے ایک وقت کے بعد، ایک انتظار کے بعد ان کی دعا کا جواب دیا۔ اور اس سے پہلے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ان کی دعائیں سن نہیں رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت، اپنا فیصلہ جو ہماری نظروں سے بعض اوقات اوجھل ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد سے نوازا۔ زکریا علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کی ضرورت پوری ہوتی دیکھی تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی ضرورت رکھ دی۔ تو اس میں بھی ایک بہت باریک نکتہ ہے کہ اللہ سے وہ مانگیں جو آپ کو چاہیے۔ لوگوں کی آسائشیں، لوگوں کے آرائی، لوگوں کے رہن سہن یا لوگوں کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو اپنے اوپر مسلط نہ کر لیجئے، بلکہ اپنے دل سے نکالیں کہ یا اللہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ ضرور سنتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں رزق دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک رزق ہے جو ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، جو اللہ نے ہمیں دیا ہے جو یہیں رہ جائے گا، لیکن ایک رزق ہے جو مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے، اور وہ رزق ہے اچھی اولاد، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر دیکھیں عباد الرحمن کی دعاؤں میں سے ایک دعا، بہت خوبصورت دعا، سورۃ الفرقان آیت نمبر 74 میں ملتی ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی بیویوں اور اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقین کا امام بنا۔ بہت خوبصورت دعا، عباد الرحمن کی دعا۔ اس کو کیوں کہا گیا کہ جو یہ دعا مانگتے ہیں وہ رحمان کے بندے ہوتے ہیں، رحمان کے غلام ہوتے ہیں، اور وہ رحمان سے اتنا ان کا مضبوط کنیکشن ہوتا ہے کہ وہ اپنی دعاؤں کو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ کر اللہ سے مانگتے ہیں، اور پھر اللہ ان کی دعاؤں کو قبول بھی فرماتے ہیں۔ بحیثیت باپ، خاندان کا سربراہ، اس کی کیا ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی ماں وہ لائے جو پرہیزگار ہو، اور اس کو پھر پرہیزگار بیوی سے پرہیزگار اولاد بھی نصیب ہو۔ ایک مومن، ایک ایمان والا شخص صرف اپنی بیوی بچوں کے حسن و جمال یا عیش و آرام سے اس کو تسکین حاصل نہیں ہوتی، بلکہ ان کی نیک سالی، نیک سیرت سے بھی اس کی آنکھوں میں ٹھنڈک آتی ہے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک سے کیا مراد ہے کہ یا اللہ میری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے،
اپنی بیوی اپنی اولاد کے ذریعے کہ مجھے سکون عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکون مل جانا اولاد کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، ورنہ بعض اوقات یہی نعمت اتنی سخت آزمائش بن چکی ہوتی ہے کہ راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، راتوں کی نیندیں ختم ہو جاتی ہیں، اور انسان اس نعمت کو دیکھ کر سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے کہ میں کس پریشانی میں مبتلا ہو چکا ہوں۔ اپنی بگڑی ہوئی اولادیں، اپنے شوہروں کی بے راہ روی، اپنی بیویوں کی بے راہ روی کو دیکھ کر کس طرح ہم اپنے گھروں کا ماحول خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ یہ دعا وہ دعا ہے جو بیوی مانگے تو اس کا گھر جنت کا نظارہ پیش کرے گا، شوہر مانگے تو اس کا گھر جنت کا نظارہ پیش کرے گا، اور پھر وہ آنسو جو آنکھوں سے نکلیں گے بھی تو وہ خوشی کے آنسو ہوں گے، قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، کہ دل سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم نکلیں گے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے کتنی بڑی نعمت سے نوازا۔ یہاں پر ایک خاص بات، وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، کہ ہمیں متقین کا امام بنا دے، ہمیں نیک لوگوں کے لیے ایک ایگزامپل بنا دے کہ وہ ہمیں فالو کریں، اور پھر ہم اس نیکی کے راستے پر چلتے چلتے اپنے رب کو پالیں۔ آئیے مل کے دعا مانگتے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔